السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانعام کی آیت نمبر 63 اور 64 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، کہہ دیجئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بریکٹ میں کہہ دیجئے، من ینجیکم، من کون ہے، ینجیکم تمہیں نجات دیتا ہے، یا کا معنی وہ، کم کا معنی تمہیں، جو آخر پہ ضمیر کم کی ہے، اور نون جیم یا بچا تو اردو کا لفظ اس کے ساتھ نجات بنے گا، نون جیم الف تے۔ کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر، من سے ظلمات اندھیرے، ظلمت ایک اندھیرے کو کہتے ہیں، عام لفظ ہے، اور ظلمات جمع اندھیرے۔ ظلمات البر والبحر، بر کا معنی خشکی اور بحر کا معنی تری، سمندر۔ جیسے ہم بحر و بر کہتے ہیں، جیسے بری فوج ہوتی ہے اور ایک بحری فوج ہوتی ہے، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تدعونہ، تم پکارتے ہو اسے، تا کا معنی تم، آخر میں جو ہو ضمیر ہے اسے یعنی اللہ کو، اور دال عین واو ہے تو دال عین الف لگا دیں تو دعا بن جاتا ہے، دعا مانگتے ہو، پکارتے ہو، ندا دیتے ہو۔ تضرعا وخفیہ، تضرع پڑھ لیں یا تضرع پڑھ لیں عاجزی کے ساتھ، وخفیہ اور چپکے چپکے، خفیہ انداز میں، خفیہ اور خفی کے لفظ ہم بولتے ہیں۔ تضرعا کو ہم نے 3-4 دن پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا، جس میں نے بتایا تھا کہ ذری وہ کانٹے دار جھاڑی جو جہنمیوں کا کھانا ہوگی، اور ذری جو ہے یہ اس خشک اور سرخ گھاس کو کہتے ہیں جو سمندر میں ہوتی ہے اور بے وقت ہوتی ہے، یعنی اس کے ویلیو کم ہونے کی وجہ سے یہ لفظ بولتے ہیں اس پر۔ اور اسی طرح اس لفظ کو بکری کے ان تھنوں پر بھی بولتے ہیں جن سے دودھ نکالا جاتا ہے، اور وہ بالکل دودھ کے بعد جو ان کی حالت ہو جاتی ہے، پچک جاتے ہیں۔ تو عاجزی کے ساتھ یہ کیسے لنک ہوگا؟ جب بندہ عاجز ہوتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو یقیناً اپنے آپ کو فقیر اور اللہ کو داتا اور دینے والا سمجھتا ہے، اللہ کو غنی سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے، اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے۔ تو اس لیے اس کا معنی یہ بنتا ہے جیسے تھنوں سے دودھ نکل جائے، جب دباتے ہیں تو پیچھے وہ مریل سے رہ جاتے ہیں کم وقت والے، تو اس طرح اس کو لنک کریں گے عاجزی سے یا گڑ گڑا کر، وخفیہ اور چپکے چپکے، لائن یقیناً اگر،
لام تاکید کے لیے ہے. انجانا، نجات دی ہمیں اس نے. یہ جو ابھی آپ نے پڑھا نجات، من حاضے ہی، اس سے، لنکوننا، تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر ادا کرنے والوں میں. تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں ضرور ہو جائیں گے. اس میں لام اور نون متشدد، یہ اکثر میں بتاتا ہوں، دونوں تاکید کے لیے ہیں. لنکونن، لام جو شروع میں اور جو آخر میں نون متشدد ہے، جس پر شد ہے. تو ہم ضرور شاکرین میں سے ہو جائیں گے، شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب آپ محاورہ ترجمہ دیکھیے. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم سب عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے اسے پکارتے ہو. یقیناً اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے، شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اگلی آیت دیکھیں. قل اللہ ہو، کہہ دیجئے اللہ، ینجیکم، نجات دیتا ہے تمہیں. وہی نجات کا لفظ دوبارہ آ گیا. کہہ دیجئے یقیناً اللہ تمہیں نجات دیتا ہے. دیکھیں جی، یہ لفظ 3 بار آ گیا ہے نجات کا اس آیت میں. تو اس پر کتنا زور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے اور کس انداز میں کیا گیا ہے کہ اللہ دیتا ہے. اب جو نجات ہے، یہ نجات آپ کو پتہ ہے کہ بیماریوں سے بھی ہوتی ہے، یہ مشکل کاموں میں ہوتی ہے. قل اللہ ینجیکم، کہہ دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے. منہا، اس سے، منہا، اس سے، ومن کلی، ومن کلی، کربن، اور ہر غم، ہر غم. کرب جو ہے، کرب ہم بولتے ہیں تکلیف کے لیے، جیسے کرب و بلا، اور جو شارٹ ہو کے بعد میں کربلا بن گیا. یہ جو لفظ ہے کرب، یہ اردو میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، اور کربناک بھی ہم بولتے ہیں. وَمِن كُلِّ کرب، اور ہر غم سے، ثم، پھر، انتم تشرکون، تم شرک کرنے لگتے ہو. تشرکون کو دیکھیں تو تا کا معنی تم، اور انتم کا معنی بھی تم، اور واو نون جمع کی علامت جو آخر پہ ہے، شین را کاف بچا، شرک، آپ اس لفظ سے واقف ہیں. تو آئیے اب اس کا ہم با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں، تمہیں اللہ ہی نجات دیتا ہے، تمہیں اللہ ہی اس سے، یعنی ہر تنگی سے، ہر کرب سے، ہر غم سے نجات دیتا ہے. تم پھر شرک کرتے ہو.
یہ آج کا آسان سا سبق ہے۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے ہی اپنے بندوں کو اپنے پیغامات دیتا ہے، اور نبیوں کو بھی مردوں کی شکل میں بھیجتا ہے، یعنی انسانوں میں سے بناتا ہے، اور وہ مرد ہوتے ہیں، عورتیں نہیں ہوتی۔ کوئی عورت نبی نہیں بنی، کوئی فرشتہ انسانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آیا۔ تو اللہ آپ کے ذریعے کروا رہا ہے کہ ان سے پوچھئے، جب تم خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر اندھیروں میں ہوتے ہو تو تم کس کو پکارتے ہو؟ تم کو کون نجات دیتا ہے؟ آپ دیکھیے، یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، حالانکہ وہی جگہ ہوتی ہے جب دن ہو تو لوگ نہیں ڈرتے وہاں سے۔ آپ قبرستان کو ہی لے لیں، دن کو کتنے لوگ قبرستان میں پھر رہے ہوتے ہیں، رات کو آپ کسی کو کہیں تو وہ جانے سے ڈرتے ہیں لوگ، حالانکہ وہی جگہ ہے۔ تو خشکی کے اندر بھی اور سمندر کے اندر بھی کبھی آپ کو رات کو کسی کشتی کے سفر کرنے کا موقع ملا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رات کو سمندر کتنا خوفناک محسوس ہوتا ہے، دن کو اتنا نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم ایسے خوف میں مبتلا ہوتے ہو، اب خشکی کے اندر اور بھی کوئی خوف ہو سکتے ہیں، اندھیروں میں جو ہوتے ہیں، روشنی میں بھی ہو سکتے ہیں ویسے تو، لیکن اندھیرے میں زیادہ خوف ہوتا ہے۔ اسی لیے سورۃ فلق اور ناس میں بھی رات کے اندھیرے سے پناہ مانگی گئی۔ تو تم کو نجات کون دیتا ہے؟ استفہامیہ انداز ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے اسے پکارتے ہو، یعنی اللہ کو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ جب یہ انسان پھنس جاتے ہیں تو پھر اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو ایمان سے انکار کرتے تھے، ان کے اندر بھی یہ بات موجود ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ مجھے ہی پکارتے ہیں جب یہ حقیقت میں پھنس جاتے ہیں۔ اور آپ کو بھی تجربہ کرنا کہ اچانک کوئی مصیبت آئے، اچانک کوئی خوف آئے تو انسان اللہ کو پکارتا ہے، ہائے اللہ کہتا ہے، اس کا مطلب اللہ کو پکارتا ہے۔ اور تمام دعا کرنے والے لوگ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اوپر کو اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب ہے فطری طور پہ ان کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو دعا کو قبول کرے گا وہ اوپر ہے۔ دعا کی کیفیت دیکھیے ہاتھ اٹھانے کی۔ تو آگے جو وہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ نے بتلا دیا کہ تم کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس سے نجات مل جائے تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں فرما دیا کہ ان کو کہہ دیں، الاعلان اس بات کا اظہار کر دیا کہ تمہیں اللہ ہی نجات دیتا ہے، قرآن بنا کے نازل کر دیا، گویا کہ جس کو خود کبھی تکلیف آتی ہو وہ تکلیف دور نہیں کر سکتا۔ کیوں بھلا؟ اگر وہ دور کر سکتا ہوتا تو وہ خود کو تکلیف نہ آنے دیتا۔ اور کائنات کے اندر ایک ہی ہستی ہے جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ہے، جس کو کبھی کوئی مصیبت تکلیف نہیں آتی، وہ پاک ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، اللہ کے پیارے سے پیارے بندوں کو بھی تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساری مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہیں، آپ کو دیکھیں کتنی تکلیفیں آئیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو ہجرت کرنا پڑی۔ کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں نا، آپ کے گھر بار زمینیں سب کچھ کوئی چھین لے اور آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دے تو کتنی بڑی مصیبت ہوگی، اور طائف کے میدان میں کتنی بڑی مصیبت آئی۔ تو یہ ساری باتیں، یعنی مصیبت جس پہ نہیں آتی وہ صرف اللہ ہے، اور اس کا مطلب وہی دور کرتا ہے، کوئی اور نہیں دور کر سکتا۔ تو جب ان کو فرما دیں کہ تمہیں نجات اللہ ہی دیتا ہے ہر غم سے، اب ہر کرب کی بات ہوگی، ہر تکلیف کی بات ہوگی۔ دیکھیں، اگر کوئی اپنی تکلیف کو بول کر بتا سکتا ہے، اس کی بھی اللہ دور کرتا ہے۔ اگر کوئی بول نہیں سکتا، گونگا بہرا ہے، یا بولنے کا موقع نہیں ملا، دل میں بھی پکارتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی سنتا ہے۔ اور یہ نہیں اللہ کہتا کہ دل کی تکلیف ہوگی تو میں دور کروں گا، آنکھوں کی ہوگی تو کوئی اور کرے گا، یا رزق کی ہوگی تو میں عطا کروں گا، اور اگر کوئی مصیبت ہوگی، بیماری ہوگی تو کوئی اور دور کرے گا، نہیں۔ من کل کرب، من کل کرب، ہر قسم کے کرب سے، ہر قسم کے غم سے اللہ ہی نجات دیتا ہے۔ اور پھر تم شرک کرتے ہو، یعنی جب نجات مل جاتی ہے تو پھر تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرتے ہو، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شرک جیسی بیماری سے محفوظ فرمائے، کیونکہ شرک کرنے والوں کے سارے نیک اعمال بھی ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔